فرینچ ایکسپورٹ کمپنی کا گودام تاریک تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ یوں لگتا تھا وہاں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ ہو۔ تاریکی میں ہر شے محو خواب لگ رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور دیوار سے نظر آنے والی اندرونی محرابوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں بھی تاریکی کا راج تھا۔ کھڑکیوں پر 24 شٹر لگے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب بند تھے۔ ٹائیگر نے گراؤنڈ فلور کی ایک کھڑکی کو آزمانے کی کوشش کی تھی تو اسے پتا چلا تھا کہ لکڑی کی کھڑکیوں کے اندر آہنی سلاخیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سامنے کے حصے سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر داخل ہونا مشکل تھا۔ وہ گودام کے عقبی حصے کی طرف رینگ گیا۔ مان اسے قریبی عمارت کی منزل کی ایک کھڑکی کا شٹر نیم وا دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ بالائی منزل کی عقبی کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں موجود نہیں ہیں۔ اس نے 10 فٹ چوڑی گلی پار کی اور دبے قدموں دیوار تک جا پہنچا۔ دیوار کے سہارے وہ گودام کی دوسری منزل کی ایک بالکنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بالکنی کی ریلنگ تھام کر وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک ابھرا ہوا پتھر تھام لیا۔ کچھ دیر وہ اس پتھر کے سہارے لٹکا رہا، پھر آہستہ آہستہ جسم کو بلند کر کے وہ چھت پر پہنچ گیا۔ چھت سے اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اچانک گلی میں کسی کے باریک قدموں کی آہٹ گونج اٹھی۔ ٹائیگر جلدی سے جھک گیا۔ پھر اس نے کنارے سے نیچے دیکھا تو گلی کی روشنی میں اسے ایک پولیس مین دکھائی دیا۔ غالباً یہ کوئی گشتی سپاہی تھا۔ ٹائیگر چھت پر جھکا بیٹھا رہا حتیٰ کہ گشتی سپاہی گلی سے نکل کر ایک عمارت کی اوٹ میں چلا گیا۔ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے اس عمارت کی چھت سے گلی کے اس پار 6 منزلہ گودام کی عمارت پر کودنا تھا۔ اس نے جسم کو خفیف سا جھکا دیا اور پھر اس کی ٹانگوں نے اسے یوں اچھال دیا جیسے وہ نہایت طاقتور اسپرنگوں کے ذریعے اچھلا ہو۔ 10 فٹ کشادہ گلی کے اوپر سے وہ کسی دیو پیکر پرندے کی طرح اڑتا ہوا گودام کی چوبی چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے پورا جسم دونوں پنجوں پر سنبھالا تھا۔ اس طرح گرتے وقت جو خفیف سی آواز پیدا ہوئی تھی رات کے سناٹے میں یقیناً وہ زیادہ دور تک نہیں سنی گئی ہوگی۔ اس کے باوجود ٹائیگر محتاط تھا۔ وہ جہاں کودا تھا وہیں دبکا رہا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب اسے کوئی رد عمل نہ ملا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یہاں سے اتر کر اس کھڑکی تک پہنچنا تھا جسے اس نے نیچے گلی سے نیم وا دیکھا تھا۔ وہ آسانی سے کھڑکی تک پہنچ گیا اور اس کی آہنی انگلیاں کھڑکی کے سل پر جم گئی۔ شاید اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ پھسلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اگلے ہی ساتھ اس نے انگلیوں پر دباؤ شدید کر دیا۔ اب پسینے کے باوجود اس کی انگلیاں پھسل نہیں سکتی تھی۔ وہ وہاں چند لمحوں تک لٹکا جسم کو متوازن کرتا رہا، پھر اس کے ننگے پاؤں دیوار میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر جم گئے۔ اب اس کا جسم بائیں ہاتھ کے سہارے جول رہا تھا اور پیروں کو پتھر کی معمولی سی ٹیک مل گئی تھی۔ دایاں ہاتھ اس نے نیم وا شٹر پر رکھا اور اسے آہستہ آہستہ دھکیلنے لگا۔ نہ جانے کب کی بوسیدہ لکڑی تھی۔ اس کے طاقتور ہاتھ نے لکڑی پر قوت صرف کی تو چرچراہٹ پیدا ہو گئی۔ ٹائیگر نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ یہ شٹر کھولنا بے حد دشوار کام تھا کیونکہ اس کے کھولنے سے بے پناہ شور پیدا ہونے کی توقع تھی۔ ٹائیگر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ جہاں تھا اسی حالت میں لٹکا رہا۔ وہ حیران تھا کہ شور کا مسئلہ کیسے حل کرے۔ اچانک یہ مسئلہ خود ہی حل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گلی میں ایک ٹرک داخل ہوا۔ اس کے انجن کی وجہ سے کافی شور پیدا ہو رہا تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ بھی شور پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے شٹر پر دباؤ ڈالا تو وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ رات کے سناٹے میں ٹرک کی آواز گونج رہی تھی، اس لیے لکڑی ٹوٹنے کی آواز کسی کو بھی سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے ٹوٹا ہوا شٹر نیچے گلی میں پھینک دیا۔ کھڑکی کھل چکی تھی اور وہ بآسانی اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس نے کھڑکی میں بیٹھنے کی پوزیشن اختیار کر لی۔ اب وہ اس کھڑکی سے اندر بھی دیکھ سکتا تھا۔ سامنے ایک وسیع اور عریض ہال نما گودام تھا جس کے وسط میں ایک ایسا حصہ تھا جسے غار پر محمول کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ڈرم، کریٹ اور نہ جانے کیا کیا الا بلا جمع تھا۔ ٹائیگر کی نگاہ 3 آدمیوں پر پڑی۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے اور انہماک سے ایک ہی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے یہ تو ٹائیگر کو نظر نہ آیا، لیکن وہ دل ہی دل میں کلمہ شکر ضرور بجا لایا کیونکہ اس نے جو احتیاط کی تھی وہ واقعی اس کے کام آ گئی تھی۔ اگر اس جگہ صرف حملہ کرنا ہی مقصود ہوتا تو ٹائیگر اس کے لیے گودام کے دروازوں کی دجیاں بکھیر دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن اسے ایک انسانی زندگی بھی بچانی تھی۔ وہ بلو سرکل کے سردار کے کزن یوان کو زندہ یہاں سے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اعلانیہ آتا تو اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے اس نے نقب زنوں جیسا خاموش اور خفیہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ کھڑکی سے اندر اتر آیا۔ کھڑکی سے 6 فٹ کے لگ بھگ نیچے ایک راستہ تھا۔ اسے حیرت تھی کہ تینوں درندے خاموش کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں
ان کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر سے نگاہ نہیں ہٹانا چاہتے۔ ٹائیگر نے کھڑکی کی سل پر دونوں ہاتھ جمائے اور خود کو فضا میں اچھال دیا۔ وہ اس راستے پر جا گرا جو کھڑکی سے 6 فٹ نیچے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے اطراف میں لکڑی کی پیٹیاں چنی ہوئی تھی۔ اس کے گرنے سے معمولی سی آہٹ پیدا ہوئی۔ وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ پیٹیوں کی اوٹ میں اس طرف بڑھنے لگا جہاں ریڈ سرکل کے 3 بدماش کھڑے اپنی دانست میں کوئی بڑا ہی دلچسپ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک بڑی سی پیٹی کے عقب سے سر ابھار کر دیکھا تو اس کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ یوان کو اذیتیں دے رہے تھے۔ یوان کو ایک چوبی میز پر لٹا کر سختی سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کے منہ میں حلق تک کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بے پناہ اذیت کے باوجود اس کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ بیچارے یوان کا جوان جسم فطری لباس میں تھا۔ اس کے جسم پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا اور اس کے اپنے ہی خون کی سرخ تہ اس کے لیے ستر پوشی کا باعث بن رہی تھی۔ اس کے جسم پر ان گنت چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ اس کا چہرہ البتہ بے داغ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے جگہ جگہ سے کاٹ ڈالا گیا ہو۔ ایک گرانڈیل شخص اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی جسامت سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ تو مان ہے، ریڈ سرکل کا جلاد، جس کی درندگی کے قصے زبان زدے عام تھے۔ ٹائیگر کا دل اس کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس دیو کامت شخص نے یوان کے زخموں پر نمک چھڑکنا شروع کر دیا۔ یوان کا کمزور سا جسم تڑپ تڑپ گیا لیکن بندشیں بے حد مضبوط تھی۔ وہ حرکت کرنے سے قاصر تھا جبکہ اس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی اور اس غیر انسانی فعل کے خلاف احتجاج کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور بلی کسی خاموشی سے لکڑی کی پیٹیوں کی آڑ میں ہوتا ہوا دوسری منزل کے چوبی راستے پر اتر گیا۔ اس کے کانوں سے تو مان کی گرجدار آواز ٹکرانے لگی۔ بلو سرکل میں کل کتنے آدمی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ان کے آئندہ کے منصوبے کیا ہیں؟ تم ہمارے بارے میں کیا کچھ معلوم کر چکے ہو؟ اور اب تک تم نے اپنے خبیث ماسٹر تاؤ تک کیا کیا اطلاعات پہنچائی ہے؟ مان، ایک اور آواز گونجی۔ اگر تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو کچھ نہیں اگلوا سکو گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ کچھ کہنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک آواز نے سناٹا مجروح کر دیا۔ نہیں، یہ بولے گا، یہ ضرور بولے گا۔ خوخان تومان غرایا، جاؤ کوئی میرے پالتو سانپ لے کر آئے۔ ٹائیگر خاموشی سے پہلی منزل پر اتر آیا۔ یوان کے گرد نصف درجن کے قریب سرخ لبادوں والے ابھی تک نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک چند لمحوں کے لیے ٹائیگر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں پر 4 ٹوکریاں تھیں۔ پٹاری نما ٹوکریاں ایک طرف رکھ کر اس شخص نے کوہنیوں تک چڑھ جانے والے دستانے پہن لیے۔ خاصے موٹے ربر کے دستانے تھے۔ دستانوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ محفوظ تھے، اس لیے اس نے بے خوف و خطر باری باری چاروں پٹاریاں کھول دی۔ تومان کے ہاتھ میں ابھی تک خنجر دبا ہوا تھا۔ اس نے ربر کا دستانہ بائیں ہاتھ میں پہن لیا۔ پھر اسے وہ چاروں کوبرا سانپ ایک ایک کر کے پکڑا دیے گئے۔ اس کا ہاتھ اتنا کشادہ تھا کہ چاروں سانپ اس کی مٹھی میں سما گئے تھے۔ سانپ بری طرح پھنکارنے لگے۔ ان کی سرخ سرخ زبانیں لپک رہی تھیں، لیکن وہ تو مان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ ایک تو اس کے ہاتھ میں دستانہ تھا، دوسرے اس کی انگلیوں کی گرفت سانپوں کے منہ سے قریب تر تھی۔ اس نے وہ ہاتھ اٹھایا جس میں سانپ دبے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ اس نے یوان کے چہرے کے قریب کر دیا۔ غضبناک سانپ بری طرح پھنکار رہے تھے اور ان کی 2 شاخہ زبانیں بار بار زہر اگلنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ یوان کی آنکھوں میں دہشت ہی دہشت تیر رہی تھی۔ اس سے قبل کہ سانپ اس کی آنکھوں میں زہر تھوکنے میں کامیاب ہوتے، ٹائیگر کو اپنی نگاہ اس منظر سے ہٹا لینی پڑی۔ اچانک ہی اسے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ نیچے سے اس پر خنجر سے حملہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے آئرن ہینڈ نامی داؤ استعمال کیا۔ حملہ ور چکرایا تو اس کی ٹھوڑی پر کوہنی کا وار پڑا اور پھر ہڈی توڑ دینے والی ضرب لگاتے ہوئے ٹائیگر اچھل پڑا۔ اب وہ ہوا میں تھا۔ اس شور نے تومان کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جلدی سے سانپوں والا ہاتھ یوان کے چہرے سے دور کر لیا اور جیسے ہی اس کی نگاہ سفید لبادے والے ایک جسم پر پڑی جو اوپر سے اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا تو اس نے غیر ارادی طور پر وہی ہاتھ اوپر اٹھا دیا جس کی مٹھی میں 4 مہلک سانپ دبے ہوئے تھے۔ ٹائیگر اس وقت سیدھا اسی کی طرف آ رہا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف بیک وقت نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ یہی بات اس کے کام آ گئی۔ اس نے تومان سے کہیں زیادہ خطرناک آدمی کو دیکھا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ تیزی سے اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریوالور کی گولی تومان کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے مہلک سانپوں اور خنجر سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی دوران اس کی تیز نگاہوں سے یہ بات بھی چھپی نہ رہ سکی کہ وہ آدمی تیزی سے ان رائفلوں کی طرف لپکے ہیں جو قریبی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ باقی آدمی نے اپنے لبادوں سے خنجر نکال لیے تھے۔
یہ شہزاد کی زندگی کی سب سے زیادہ سنگین صورتحال تھی۔ بیک وقت اتنے آدمیوں پر نگاہ رکھنا، انہیں یاد رکھنا اور ان کی پوزیشن کے مطابق مدافعت آمیز حملے کرنا واقعی ایک جان لیوا کام تھا، لیکن اسی میں اس کی بقا بھی تھی۔ وہ کسی بگولے کی طرح تومان کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے دونوں پنجے تومان کے سینے پر پڑے، دایاں ہاتھ خنجر والے ہاتھ کی طرف گرا۔ اسی دوران میں اس نے اپنی ٹھوڑی عقب میں اچھالی اور سانپوں کی زد سے نکل گیا۔ جو ہاتھ خنجر والے بازو پر پڑا تھا وہ سانپوں والی مٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے تومان کے چہرے سے ٹکراتا ہوا اس بازو تک پہنچا تھا۔ پھر اس نے تومان کے سینے ہی سے عقب میں الٹی چھلانگ لگا دی تھی۔ تومان کے چہرے کا برتا بن گیا تھا، اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور اس کا منہ خون اور ٹوٹے ہوئے دانتوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے سانپوں کو اپنے عقب میں اچھال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں اندھیرے اتر آئے۔ وہ زمین پر گرا تو اس کی روح نہ جانے کب کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ گودام کی فضا میں ریوالور کی گولی کا دھماکہ گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے رائفل کی طرف لپکنے والے دو آدمی میں سے ایک پر چھلانگ لگا دی تھی۔ ریوالور کی گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی بالائی منزل پر رکھے لکڑی کے ایک کریٹ میں جا گھسی تھی۔ جیسے ہی اس کی کک سے رائفل فضا میں اڑی، دو خنجر تیزی سے اس کی طرف لپک پڑے تھے۔ مان اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی پر ہلکی سی گدگداہٹ محسوس ہوئی۔ اس سے قبل کے خنجر کی نوک اس کی پیٹھ میں پیوست ہوتی، وہ سامنے کی طرف جھک چکا تھا اور اس کی ایڑیوں نے عقب سے حملہ آور ہونے والے کو زمین سے اچھال دیا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے ہوتا ہوا سامنے جا گرا۔ سامنے وہ دوسرا شخص تھا جس نے اپنے ایک ساتھی کی تقلید میں رائفل کی طرف جست لگائی تھی۔ خنجر اس شخص کے سینے میں اتر گیا۔ ایک بھیانک چیخ گونج اٹھی جو رائفل کے دھماکے میں دبی ہی تھی کہ خنجر والے کی چیخ سے گودام کی فضا کانپ گئی۔ ابھی ٹائیگر سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ اسے ایک بار پھر اچھل جانا پڑا، لیکن اس بار اسے دیر ہو گئی تھی۔ ایک خنجر اس کی ران پر گہری خراش ڈالتا ہوا نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی کا جوڑ طے کر کے اس کھوپڑی پر دے مارا جو فوراً ہی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کھوپڑی یوں بکھر گئی جیسے کھڑکی کا شیشہ پتھر لگنے سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ریوالور ایک بار پھر گرج اٹھا۔ ٹائیگر ایک بار پھر بگودے کی طرح گھومتی ہوئی حالت میں زمین سے بلند ہوا تھا۔ گولی اس کے پہلو سے نکل گئی۔ اس نے لبادے میں سوراخ محسوس کیا، گویا وہ گولی اس کا کام تمام کر سکتی تھی۔ وہ مزید محتاط ہو گیا۔ اس وقت اس کی تمام حسیات بیدار ہو چکی تھی اور وہ سراپا ایک مہلک ہتھیار بن چکا تھا، ایک ایسا ہتھیار جس کی زد میں آنے والا لمحوں میں موت کا شکار ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر نے فضا ہی میں قلابازی کھائی اور اس کا جسم کسی گولے کی طرح گھومتا ہوا رائفل بردار کی طرف آیا۔ رائفل کی نال ٹوٹ گئی اور رائفل کا باقی حصہ اس شخص کی رانوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس شخص کی چیخ بڑی ہی دردناک تھی۔ ایک گولی نے اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ وہ لمحاتی طور پر بینائی سے محروم ہوا، لیکن اس سے قبل وہ اپنے سامنے آنکھوں کی ایک جوڑی دیکھ چکا تھا۔ اس کا پنجہ سیدھا ان آنکھوں پر پڑا۔ اس نے شکار کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر رائفل بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ دائرے میں پھینکی گئی رائفل دو آدمیوں پر قیامت ڈھا کر ایک جانب گر گئی۔ گودام میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا بڑا ہی عجیب اور ناقابل فہم تھا۔ دفعتاً ایک گولی چلی اور کسی آہنی شہتیر سے ٹکرا گئی۔ ماحول میں اضطراب کی لہریں دوڑ گئی۔ اسی ساتھ ٹائیگر کو اپنے پیروں میں کسی لہراتے ہوئے کوڑے جیسی چیز کا احساس ہوا اور ناک کی سہما دینے والی پھنکار سنائی دی۔ اس کی ٹانگوں کے عضلات حیرت انگیز تیزی سے سخت ہو گئے۔ اس کی حسیات نے اسے بتا دیا تھا کہ سانپ کس جگہ حملہ ور ہوگا۔ اب اس کی نگاہ سامنے کھڑے دشمنوں پر تھی، جن کی آنکھوں میں حیرت، اجنبیت اور چہروں پر غصے کی سرخی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے ان کی حیرت بھی اپنی جگہ بجا تھی۔ پھر اگر وہ نیلے لبادے میں ہوتا تو وہ اسے بلیو سرکل کا کوئی ایسا کارکن سمجھ لیتے جو یوان کو بچانے آیا تھا۔ اس کے سفید لبادے نے اس کی شخصیت مزید پراسرار بنا دی تھی۔ شدید غصے میں ہونے کے باوجود وہ اب اس سے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے مدافعت اور حملے کے انداز اختیار کر رکھے تھے، لیکن ان میں سے ہر شخص کی نگاہ اس سانپ پر جمی ہوئی تھی جو ٹائیگر کے پیروں سے چند انچ دور جم رہا تھا اور جس کا پھن کسی بھی لمحے حملہ ور ہو کر اس کے جسم میں زہر اتار سکتا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ اب اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے اور ان کی تمام تر توقعات اس سانپ سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ یکایک اس نے بایاں ٹخنا پہلو میں اچھالا اور پھر دائیں پاؤں کے پنجے پر کسی تیز رفتار پھرکی کی مانند گھوم گیا۔ وہ سیدھا ہوا تو سانپ اس کے دائیں ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اگلے لمحے سانپ اس کے ہاتھ سے نکل کر ان لوگوں پر جا گرا جو اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی صف میں کوہرام مچ گیا، جس کا جدھر منہ اٹھا باغ اٹھا۔ پھر ایک چیخ نے ماحول کا سینہ چیر ڈالا۔ سانپ نے ان میں سے ایک کو ڈس لیا تھا۔ جسے ڈسا گیا تھا اس نے اسے ایک طرف اچھال دیا تھا۔ وہی سانپ اب ایک آدمی کے گلے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی جکڑ بندی اتنی سخت ہوتی جا رہی تھی کہ اس آدمی کا دم گھٹنے لگا تھا۔
مارے دہشت کے اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں اور اس کا چہرہ جسم کا سارا خون سمٹ آنے کی وجہ سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ ٹائیگر نے تومان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی گھومتی ہوئی نگاہ اس نوجوان پر جم گئی جسے بچانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ میز پر اب بھی بندھا پڑا تھا۔ یک یک ٹائیگر کے جسم کا ایک ایک ریشہ تناؤ کا شکار ہو گیا۔ گودام کے کسی پوشیدہ حصے میں کوئی حرکت کر رہا تھا اور یہ حرکت ٹائیگر سے اس کی زندگی چھین لینے کے ارادے سے کی جا رہی تھی۔ کوئی دبے قدموں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کسی بندر کی طرح لکڑی کی پیٹیوں پر چڑھ گیا۔ تومان اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا اس میز تک پہنچ چکا تھا جس پر یوان کو اذیت دی جا رہی تھی۔ ایک وزنی پیٹی اس کے اوپر آ گری اور وہ کچل کر وہیں زمین سے چپک گیا۔ پہلی بار وہ شاید موت کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس بار ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ ٹائیگر نے پیٹیوں کے اوپر سے پہلو کے راستے پر چھلانگ لگا دی۔ اونچی اونچی پیٹیوں کے درمیان یہ راستے بالکل بھول بھلیوں جیسے تھے اور ٹائیگر کو یہاں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بے حد لطف آ رہا تھا۔ مان اسے پھر کسی کے قدموں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ کود کر ایک بار پھر پیٹیوں پر چڑھ گیا۔ چند ساتوں میں پنجوں کے بل چلتا ہوا ایک آدمی قریبی راستے سے گزرتا دکھائی دیا۔ ٹائیگر اس انداز میں اس پر کودا جیسے کوئی مکڑی اپنے تار کے سہارے زمین کی طرف گرتی چلی جاتی ہے۔ اس شخص کے حلق سے چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے خنجر نکالا اور آہٹ لینے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ شہر خاموشیوں میں سانس لے رہا ہو۔ ذرا سی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا یوان کے قریب پہنچ گیا جو ابھی تک ٹارچر ٹیبل پر بندھا پڑا تھا۔ اچانک ٹائیگر کو اپنی سانس رکتی محسوس ہونے لگی۔ اسے ایک شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ چاقو سے یوان کے سینے کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ دوری سے چاقو اس کے سینے میں پیوست کر دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔